ہم انسانوں کو ایک سوال بہت زیادہ کھٹکتا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے؟ وہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہی کیوں ہے؟ تم جس چیز کے طلبگار ہو وہ اب تک تمہیں کیوں نہیں مل سکے؟ یہی سوالات ہیں نا دل میں؟ بالکل جب انسان مسلسل آزمایا جاتا ہے تو ایسے ہی خیالات ستاتے ہیں۔ یہ وسوسے تمہیں اس لیے آتے ہیں کیوں تم اللہ کا وہ عہد بھول گئے ہو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ یاد رکھو، اللہ آزمائش اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں جج کر سکے کہ کون ہے وہ میرا خالص بندہ جسے میں چن لوں۔ کون ہے وہ بندہ جو انتہائی مشکل میں بھی مجھ پر یقین رکھنے والا ہو۔ یاد رکھنا یہ بات کہ آزمائش مسلسل زندگی کا حصہ نہیں ہوتی، صرف ایک مخصوص ٹائم کے لیے تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے؟ وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ سنو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ صبر ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھو، صبر اور برداشت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وہ معاملات جن پر تمہارا اختیار نہیں اور انہیں پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حوالے کر کے اس سے بہتری کی امید رکھنا، یہی صبر تمہاری زندگی میں معجزات لے کر آتا ہے، اللہ کا کن لے کر آتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ یاد رکھو، جب تم اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں پیش کرو، اور وہ رب جو ہر بار تمہیں محبت سے صدا دیتا ہے کوئی ہے پکارنے والا، تو سوچو تمہاری وہ پکار کیسے رد کر سکتا ہے؟ تم یہ سوچ رہے ہو نا؟ تو پھر وہ مجھے آزما کیوں رہا ہے؟ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ میں تو بہت پکارتا ہوں اسے۔ تو یاد رکھو، جب اللہ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے نا اور اس کی خیر کرنا چاہتا ہے نا، تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھو، اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے نا، انہیں آزماتا ہے۔ جو راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ مصیبت میں راضی ہو جائے اس پر کہ میں صبر کرتا ہوں کہ اللہ چاہے گا تو اسے ختم کر دے گا، تو اللہ اس سے فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے نا کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں، آخر میں ہی کیوں، تو پھر اللہ اس سے بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر۔ اللہ کو تو ایک دفعہ پکارو، عرش میں ہلچل ہو جاتی ہے۔ جب تم کہتے ہو نا، یا رحمان الرحیم، تو آسمانوں کے دروازوں میں کھڑکھڑاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تم جانتے ہو اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ یاد رکھنا، جب تم اپنے اندر خیر کی قوتوں کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ معجزات آخر زندگی میں ہوتے کب ہیں؟ یاد رکھنا، جب تم اپنی تکلیف پر
شکوے کی بجائے شکر ادا کرتے ہو، اور تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو۔ یقین جانو معجزات تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن پاک کہتا ہے کہ کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک پہنچے گی، تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ جانتے ہو اشارے کیسے ملتے ہیں؟ جب تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ اور تمہارا رب تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئے، جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا۔ اللہ کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے پھر اللہ غیب سے معجزے اتارتا ہے۔ یقین رکھو تم یہاں رو رہے ہو اور وہاں اللہ مسکرا رہا ہے۔ دیکھنا وہ جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ یاد رکھیں قدرت کا اصول ہے کہ جتنا ہم پر دباؤ پڑتا ہے نا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ ہر آزمائش کے پس پردہ کائنات کی رحمت چھپی ہے، اور تکلیف اللہ کے بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ یاد رکھو وقت کی ڈیری کے ہاتھوں مجبور ہو کر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، بلکہ اس وقت کی ڈیری کو نعمت سمجھنا، اور اللہ تمہاری دعائیں بالکل صحیح وقت پر قبول کرتا ہے، اور تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہیں نواز دیتا ہے۔ وہ دور کر دے گا ہر تکلیف کو، اور توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ دو جہاں کا، اور وہی مددگار ہے جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو نا۔ یہ کسی اچھے وقت کا آغاز ہونے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے نا، تو انہیں نہیں معلوم کہ یہ نئے اور بادشاہت کے سفر کا آغاز ہونے والا ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد تم پر اتنا مہربان ہوگا کہ تمہارا دل پھر سے مسکرانے لگے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، آسمان سے تمہاری مدد کے لیے کن فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دلی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔